غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ دوسری چیز، جب مورخ تاریخ لکھتا ہے تو اس میں حالات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، حکومت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں ہندوستان کے اندر جو تاریخ لکھی جا رہی ہوگی یا لکھی جا رہی ہے، اس کا حال کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہتا ہوں، ٹی وی پر بیٹھ کر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ اورنگزیب کے نام کے جتنے راستے اور جتنی چیزیں وہ سب ختم کر دو، اس لیے کہ اورنگزیب ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اپنے باپ کو نہیں بخشا۔ ایسے شخص کا نام کروڑ نہیں ہونا چاہیے، اس کے نام سے کوئی شہر نہیں ہونا۔ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا، حالانکہ اس کا تاریخ سے، حقیقت سے کیا تعلق ہے، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میرا کوئی سیاسی عنوان نہیں ہے اور نہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں، لیکن البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب بھی کہیں گڑبڑ ہوتی ہے تو ممبر و محراب ہی سے اصلاح ہوتی ہے۔ ہم لوگ خدمتگار ہیں ممبر و محراب کے، ہمارا کام ہے۔ تو یہ ڈیبیٹ چل رہا ہے نا، اور ہو رہا ہے، اور نام نہاد مسلم لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ظالم تھا، اس لیے کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے لوگ کیا جانے اورنگزیب کیا ہے۔ اورنگزیب کے متعلق پوچھنا ہے تو اس پنڈت سے جا کر کے پوچھو جس نے اپنا گھر اورنگزیب کے اخلاق کو دیکھ کر مسجد کے لیے پیش کر دیا۔ اورنگزیب کو آج کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا اس دور کے لوگ بہتر زیادہ جانتے تھے؟ اورنگزیب وہ شخص ہے جس کی حکومت کے دور میں کسی عورت پہ ظلم نہیں ہوا۔ ایک عورت جنگی قیدی بنا کر کے لائی گئی تو اورنگزیب نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، وہ بادشاہ جس کے گھر کی وہ خاتون تھی، اورنگزیب نے کہا ہماری جنگ ان کے مردوں سے ہے، عورتوں سے نہیں ہے، بلکہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جیسے حاتم طائی کی بیٹی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لائی گئی تو میرے نبی نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دیا اور آقا نے فرمایا بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ اورنگزیب نے سنت پہ عمل کر کے عزت کے تحفظ کے ساتھ اس کے گھر تک کے اس کو پہنچایا۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ کے انمٹ نقوش ہے۔ لیکن برا ہو، چونکہ تاریخ جب مرتب ہوتی ہے تو حالات کے پریشر میں، تاریخ لکھی جاتی ہے تو حالات کے دباؤ میں، مورخ ہمیشہ حالات سے متاثر ہو کر لکھتا ہے۔ کتنا بھی عادل مورخ ہو، کہیں نہ کہیں حالات کے دباؤ میں اس کا قلم پھسلتا ہی ہے۔ اگر میں نام لینے بیٹھوں تو پھر اس صف کے اندر بہت سے نام آئیں گے اور آپ اس کے متحمل نہیں ہیں کہ آپ اس بات کو سن سکیں۔